بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جمعرات اور جمعے کا دن، یہ دو دن ایک مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ان دو دنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھی جانے والی چند ایک دعائیں شیئر کریں گے۔ اگر آپ ان دو دنوں میں ان دعاؤں کو خلوص دل سے پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا مانگو گے، جس بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ رب العزت ان دو دنوں کے اندر آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، وظائف تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تاکہ آپ ان وظائف کو پڑھیں اور ان سے مستفید ہوں، اور میری بہت سی بہنوں نے، میرے بہت سے بھائیوں نے ان وظائف سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو پڑھتے ہو تو یہ فوائد کے لحاظ سے بہت بڑی بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دیتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے نکال دیتا ہے جن راستوں کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں جن لوگوں کو آپ جانتے تک نہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی کوئی عمل پڑھیں تو اس عمل پر آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یقین کی ہے۔ جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ کو کسی بھی عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی، آپ کا یقین کمزور ہوگا، تو پھر آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا یا تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر فائدہ ہوگا بھی تو وہ بہت دیر بعد جا کر ہوگا۔ تو یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو وہ کون سی دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ان دعاؤں کو آپ نے 2 دنوں میں پڑھنا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن بھی آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے ان مبارک دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو۔ وقت کی کوئی قید نہیں۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہو تو کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر نماز کے علاوہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہو تو نماز کے علاوہ بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو۔ ان دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر درود ابراہیمی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دعا کو دوبارہ سن لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس دعا کو بھی دوبارہ سن لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس دعا کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کو دوبارہ سن لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھی دعا جو بڑے مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے 99 پریشانیوں کا علاج رکھ دیا، اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں، تو وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کلمات کو دوبارہ سن لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو میری بہنوں میرے بھائیوں آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی 3 دعاؤں کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو چوتھی دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں 5ویں اور آخری دعا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، دعا کو دوبارہ سن لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی 5 دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ اب جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، ان کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگو کہ یا پروردگار میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میں نے یہ دعائیں خالص تیری رضا کے لیے پڑھی، اے میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن بھی پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس دعا کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور اس دعا کو بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ان دونوں دنوں میں ان 5 دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ طریقہ کار آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا تو ان 2 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک دعائیں میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔